جب تک ہم اللہ کو یاد رکھے ہوئے تھے کوئی ہمارا دشمن نہیں تھا. یہ بات بھی یاد ہے. اللہ جس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے پھر اس سے کوئی دشمنی نکالنے کی ہمت ہی نہیں کرتا. بات یاد رکھیں. آج ہم اپنے خود کے دشمن ہیں کہ ہم اللہ کو بھول گئے. میں کہہ رہا تھا کہ باپ یاد ہو تو انسان سگریٹ نہیں پیتا, اگر رب یاد ہو تو زنا کے اڈے پہ کیسے جائے گا, اللہ یاد ہو تو انسان جوا کیسے کھیلے گا. آج ہمارے سماج کے یہ جو نوجوان لڑکے ہیں جن کے ہاتھ میں کبھی امت کی قوم کی ترقی کی لگام تھی, آج ان کے ہاتھ میں موبائل ہے اور موبائل سے وہ جوا کھیلنے ہیں. پہلے جوا کھیلنے کے لیے لوگوں کو جوے کے اڈے تک جانا پڑتا تھا, اور اب جوا کھیلنے کے لیے کوئی دبئی میں بیٹھا ہے, کوئی ممبئی میں بیٹھا ہے, کوئی کلکتہ میں بیٹھا ہے, کوئی ہبلی میں بیٹھا ہے, اور سب ایک دوسرے کو انٹرنیٹ کے ذریعے سے کنیکٹ ہو کر جوا کھیل رہے ہیں. اللہ یاد نہیں نا, جوا کھیل رہے ہیں. اچھا ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں, کون سی قوم جوا کھیل رہی ہے؟ جو کہہ رہی ہے کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. جس ہاتھ میں غوث کا دامن ہوگا اس ہاتھ میں جوا کا آلہ کیسے ہوگا؟ ایک ہاتھ میں دو چیز کیسے ہو سکتی ہے بتائیے؟ اور حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھ رہے ہیں کہ جس نے دنیا میں جوا کھیلا ہوگا قیامت کے دن اس کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے, خنزیر کے خون سے ان کے ہاتھ رنگے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں جوا کھیلا ہوگا. بتائیے جس کے ہاتھ جوے کی وجہ سے سور اور خنزیر کے خون میں رنگے ہو, اس ہاتھ میں غوث اعظم کا دامن کیسے ہو سکتا ہے؟ اس ہاتھ میں غریب نواز کا دامن کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے ہاتھوں میں جب دامن مقدس ہوتے ہیں تو انسان ہاتھوں کی اتنی حفاظت کرتا ہے. ہاتھ میں جب مقدس دامن ہوتے ہیں تو ہاتھ کی کتنی حفاظت کی جاتی ہے. یہ پیغام ہمیں کربلا نے عطا کیا. یزید سر نہیں مانگ رہا تھا, یزید ہاتھ مانگ رہا تھا. حسین نے سر دے دیا, ہاتھ نہیں دیا, کیونکہ امام حسین کے ہاتھوں میں علی کا دامن تھا اور نبی کا دامن تھا. مولا حسین نے کہا سر میرا ہے, سر تو دے دوں گا, لیکن جن ہاتھوں میں نبی و علی کا دامن ہے وہ ہاتھ کسی شرابی اور زانی کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, سرکار کی غلامی. جس قوم کو اپنے ہاتھوں کا تقدس پتہ نہ ہو, امام علی مقام نے دامن کے تقدس کی کیسی فکر تھا, اس سے پتہ چلا کہ کربلا کو کھچڑے اور شربت پہ تولنے کی کوشش نہ کرو. کربلا تو افکار اور نظریات کا نام ہے. توجہ فرمائیں, اپنے ہاتھوں سے جوا کھیلتے ہو موبائل ہاتھ میں, اور جوے کے علاوہ پھر العیاذ باللہ یہاں تک کہ رات کے 3 بجے تک انٹرنیٹ کا غلط استعمال کر کے کیا کیا دیکھتے ہیں. کون کیا دیکھتا ہے وہ خوب جانے. لیکن مجھے ایک بات یاد آتی ہے, کاش کہ ہم سوچ لیتے کہ آخرت کیا ہے. سیدنا سلمان فارسی کہتے ہیں کہ مجھے 70 مرتبہ مرنا اور زندہ ہونا, مرنا اور زندہ ہونا پسند ہے, لیکن ایک مرتبہ کسی کی ران سمجھتے ہیں نا, کسی کی ران ننگی دیکھنا پسند نہیں ہے. مجھے اگر 70 مرتبہ مار کے زندہ کیا جائے تو میں اس کو پسند کر لوں گا, لیکن ایک بار میں کسی کی ران نہیں دیکھ سکتا. لوگوں نے پوچھا اس کی وجہ, فرماتے ہیں 70 مرتبہ مر کے زندہ ہونے میں اتنی تکلیف نہیں ہے جتنی تکلیف کسی کی ران کو دیکھنے میں عذاب ملتا ہے نا, وہ عذاب. تو میں مر کے زندہ ہونا, زندہ ہو کے مرنا گوارا کر سکتا ہوں, لیکن وہ ران پر کو دیکھنے پر جو عذاب ملے گا وہ میں برداشت نہیں کر سکتا. آپ غور کیجئے, جب ران دیکھنے پر اتنا بڑا عذاب ہے کہ 70 مرتبہ مرنا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا, تو جو لوگ زنا دیکھتے ہوں گے وہ کہاں تک طاقتور ہے ذرا یہ بتائیں, جس جہنم میں پہاڑ پگھل جاتے. یہ کوئی ہنسنے کی مسکرانے کی بات نہیں ہے, یہ آپ کے فائدے کی بات ہے.
آج آپ کو لگتا ہے سب چیزیں بڑی ایزی ہے، بہت آسان ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا. آسان نہیں ہے، بہت آسان نہیں. جس آسان، اگر یہ آسان ہوتا تو بھائی جن جن لوگوں کو جنت کی بشارتیں دی گئی ہے وہ راتوں کو کیوں روتے ہیں؟ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کو یاد کر کے روتے ہیں. سیدنا فاروق اعظم کے تو آنسو بھی خشک نہیں ہوتے تھے، چہرے پہ نشان تھے آنسوؤں کے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ رات رات بھر روتے تھے. مولا مشکل کشا مولائے کائنات کی تو رونے کی کیفیت یہ بیان کرتی ہے کہ دیکھنے والے کہ کسی ماں کا بچہ مر جاتا ہے تو وہ ماں کیسے روتے ہیں. ہم نے مولائے کائنات کو آخرت یاد کر کے ایسے روتے دیکھا. کسی کہنے والے نے یہاں تک بیان کیا اگر کسی کو سانپ ڈس دے، سانپ ڈنک مار دے تو وہ کیسے تڑپ تڑپ کر روتا ہے. سانپ کا ڈسا ہوا جیسے تڑپ کے روتا ہے، اس سے زیادہ تڑپ کر ہم نے مولائے کائنات کو روتے دیکھا ہے. بات دور نکل گئی. میں کیا عرض کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے حواریوں کی گزارش پر اللہ سے کہا کہ مولا یہ مرے ہوئے جو اوندھے پڑے ہیں یہ کیوں پڑے ہیں، تو اللہ نے کہا رات کے وقت تو پوچھنا تو وہ بتائیں گے. رات کو پوچھا تو آواز آئی کہ ہمارے اندر دو گناہ تھے. نمبر ایک، ہم دنیا سے محبت کرتے، یعنی اللہ کو بھول گئے تھے، اور اللہ کو بھولنے سے محبت کرتے ہیں. اللہ کو بھول جانے سے بھی محبت ہے لوگوں کو، بھول گئے اللہ کو. بیٹا تو یاد ہے، اللہ یاد نہیں ہے. بہویں تو یاد ہے، اللہ یاد نہیں ہے. دکان تو یاد ہے، دکان دینے والا اللہ یاد نہیں. کیا ظلم ہے، کیا نیرنگیاں ہے. تو کام دنیا دار تھے، دنیا کی محبت میں ڈوبے تھے، اللہ کو بھول گئے تھے. اور نمبر دو، ہم فاسق اور گنہگاروں کی پیروی کرتے تھے.